پاکستان بھارت جنگ 2025 میں کون پاکستان کے ساتھ تھا اور کون بھارت کے ساتھ؟ آئیے جانتے ہیں۔ 6 اور 7 مئی 2025 کی شب جنوبی ایشیا دو ایٹمی طاقتوں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اچانک بھڑک اٹھنے والے تصادم کا گواہ بنا۔ اس محدود مگر شدید جنگ کے بعد عالمی سطح پر ایک نیا سوال اٹھا: دنیا نے کس کا ساتھ دیا، پاکستان یا بھارت؟ یہ رپورٹ ان عالمی، سیاسی، مذہبی، میڈیا اور عوامی شخصیات کا تذکرہ کرتی ہے جنہوں نے کھل کر کسی ایک ملک کی حمایت یا مخالفت کی۔ پاکستان کا ساتھ دینے والی عالم اسلام کی آوازیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کھل کر پاکستان کے موقف کی حمایت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ 7 مئی 2025 کو ایردوان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو فون پر بھارتی حملوں کے بعد یکجہتی کا پیغام دیا۔ ایردوان نے زور دے کر کہا کہ ترکی پاکستان کے تحمل اور دانشمندی کی پالیسیوں کی حمایت کرتا ہے۔ ترک وزارت خارجہ پہلے ہی ہندوستانی حملے کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کر چکی تھی کہ بھارت کا حالیہ فوجی اقدام خطے کو ہمہ گیر جنگ کے خطرے سے دوچار کر رہا ہے۔ بھارت کی جارحیت کے دوران آذربائیجان نے پاکستان کے ساتھ بھرپور یکجہتی اور تعاون کا اعلان کیا۔ آذربائیجان کے سفیر خضر فرحادوف نے ایک خصوصی پیغام میں بتایا کہ آذربائیجان کی حکومت پاکستان میں بھارتی فوجی کارروائیوں کی مذمت کرتی ہے اور پاکستان کے ساتھ غیر متزلزل حمایت اور یکجہتی کا اعادہ کرتی ہے۔ عمان کے مفتی اعظم الشیخ احمد بن حمد الخلیلی کی جانب سے انہوں نے پاکستان کی فتح پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا: پاکستان نے ایمان، حکمت اور بہادری کے ساتھ بھارتی جارحیت کا جواب دیا۔ ہم اس حق کی فتح پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے امت مسلمہ سے مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان جیسے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہر ظالم کے خلاف آواز بلند کریں۔ دوسرا اہم بیان آیا دوحہ قطر سے عالمی اتحاد برائے مسلم علماء کی جانب سے۔ بیان میں بھارت کی جارحیت کی شدید مذمت کی گئی اور کہا گیا جس نے جنگ کا آغاز کیا وہی شرعی اور انسانی طور پر ذمہ دار ہے۔ پاکستان کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ انہوں نے پوری مسلم دنیا کے علماء، رہنما اور عوام سے اپیل کی کہ وہ پاکستان کی حمایت کریں۔ سوشل میڈیا پر مفتی اعظم شام کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں شام کے سابق مفتی اعظم پاکستان کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ویڈیو میں وہ کہتے ہیں کہ ایھا الجیش الپاکستانی، تو اے پاکستان کی فورس، ایھا الشعب الپاکستانی، اے پاکستانی قوم، مسؤولیت الدفاع عن وطنکم جميعا، تو اس وقت پوری قوم پر لازم ہے کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے وطن کا دفاع کرے، احموا بلدکم، اپنے ملک کا دفاع کرے، احموا مساجدکم، اپنی مسجدوں کا دفاع کرے، احموا دینکم، اپنے دین کی حفاظت کرے، ونحن معکم، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مهما تطاول العدو فالخذلان مصيره، تو دشمن بھلے جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے وأبشركم اسی کو رسوائی ملے گی، اور میں آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں، ولينصرن الله من ينصره، تو جس کی مدد رب کریم فرماتا ہے اس کو کوئی خسارہ نہیں دے سکتا۔ نصركم الله، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، قواكم الله، اللہ تعالیٰ نے تم سب کو قوت بخشی ہے، أيدكم الله اللہ کی تائید تمہارے ساتھ ہے، بملائكته اللہ کے فرشتوں کی مدد سے اور اس کی غائبانہ فورس سے، وأهل الشام معكم، اور اہل شام آپ کے ساتھ ہیں۔ ترک رکن پارلیمان علی شاہین کا موقف۔ ترکی کی قومی اسمبلی کے رکن علی شاہین نے سوشل میڈیا پر پاکستان کے حق میں بھرپور آواز اٹھائی۔ 9 مئی 2025 کو علی شاہین نے بھارت کے حملے کو صرف دو ممالک کا تنازع نہیں بلکہ فلسطین کے بعد عالم اسلام کے خلاف ایک نیا محاذ قرار دیا۔ امریکہ میں مقیم سکھ علیحدگی پسند اور خالصتان تحریک کے رہنما گورپتونگ سنگھ پتن نے برملا پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا۔ جنگ کے آغاز سے قبل 30 اپریل 2025 کو جاری کردہ اپنے ویڈیو بیان میں انہوں نے ہندوستان کو متنبع کیا تھا کہ اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو یہ بھارت اور مودی کی آخری جنگ ہوگی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بھارتی پنجاب جنگ کی صورت میں پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی بن کر اس کا ساتھ دے گا۔ عالمی امن تنظیمیں اور چند یورپی تھنک ٹینکس جیسے گلوبل ساؤتھ پیس فورم مڈل ایسٹ آئی نے بھی اس موقع پر پاکستان کا ساتھ دیا۔ اس نے کہا کہ بھارت نے اشتعال انگیزی کی
اور پاکستان کا رد عمل دفاعی نوعیت کا تھا۔ جہاں عالم اسلام اور کئی امن پسند آوازوں نے پاکستان سے ہمدردی کی، وہیں کئی عالمی شخصیات نے بھارت کا کھلا ساتھ دیا۔ رشی سوناک نے پہلگام حملے کے بعد بھارت کی جوابی کارروائی کی حمایت کرتے ہوئے کہا، کوئی بھی ملک دہشت گردی کو برداشت نہیں کر سکتا، بھارت کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ یاد رہے کہ رشی سوناک برطانوی سیاستدان اور UK کے سابق وزیر اعظم ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ رکن اور سابق وزیر داخلہ پریتی پٹیل نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا اور سوشل میڈیا پر متعدد بار بھارت کی حمایت کی۔ فرانس کی وزارت خارجہ نے ایک باضابطہ بیان میں بھارت سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم بھارت کی دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اسرائیلی سفیر برائے بھارت نے کہا کہ دہشت گردوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہیں نہیں چھپ سکتے، بھارت کا رد عمل مکمل طور پر جائز ہے۔ جبکہ گیرٹ ولڈر نامی ڈچ رکن پارلیمنٹ جو اسلام مخالف اپنے بیانات کی وجہ سے مشہور ہے، نے ٹویٹر پر لکھا، کشمیر بھارت کا حصہ ہے، پاکستان دہشت گردی کا گڑھ ہے، بھارت کا اقدام بر وقت ہے۔ انہوں نے پاکستان بیہائنڈ پہلگام کا #بھی استعمال کیا۔ بھارتی گلوکار اور سابق پاکستانی شہری عدنان سمیع نے بھارتی فوج کی کارروائیوں کی حمایت میں ٹویٹر پر جے ہند کا نعرہ لگایا اور کہا کہ پاکستان اپنے اعمال کی سزا بھگت رہا ہے۔ یہ جنگ چند دنوں کی تھی مگر اس نے دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑا، کچھ نے انصاف کا ساتھ دیا، کچھ نے مصلحت کا۔ اب وقت ہے کہ ہم صرف یہ نہ دیکھیں کس نے کس کا ساتھ دیا، بلکہ یہ سوچیں کون حق کے ساتھ کھڑا تھا۔